تھوڑا سا واپس آؤ یار، تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھو، تھوڑا سا پیار کرنا شروع کرو. ہمارے اپنے ہیں، ہمارے قریبی ہیں، ہمارے کلاس فیلوز ہیں، ہمارے گھر میں رہنے والے ہیں، گلی محلے والے ہیں. کوئی کسی نے کسی کا قتل نہیں کر ڈالا. ہمارے سینوں میں بلا وجہ کے بوجھ ہیں یار، ہمارے مفت کے جھگڑے ہیں، ہماری بدگمانیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے تو لگتا ہے کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں یار، زمانے میں کوئی خیر ہی نہیں رہی. وہ مخلوق جس کے بارے میں رب کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور وہ امت جس کے بارے میں رب فرماتا ہے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ. اتنے بڑے اعزاز والے لوگوں کے شکوے اور پھر صحیح العقیدہ لوگوں کے شکوے. میرے بھائی تھوڑا سا تو گنجائش پیدا کرے. دو ہی بندے ٹھیک ہیں، ایک میں ٹھیک ہوں، ایک جو ہاتھ باندھ کے میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور تیسرا بھی ٹھیک ہوتا ہے. بھائی تھوڑی تیسری کی بھی سنیں، اپنی طبیعت سے بوجھ اتارے، اپنے گمان کو اچھا کرے. آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن سب سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ اور یہ مرض غریبوں کا نہیں، امیروں کا ہے زیادہ تر. پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے. اپنا ہی بوجھ معاذ اللہ لوگ اٹھا نہیں پاتے اور خودکشی کرتے ہیں. یہ جان تیری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. یہ تو اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور اگر ان کی مرضی سے جائے گا تو شہادت ہے، پھر درجات کی بلندی ہے. ہم کمزور پڑتے جا رہے. کیوں زیادہ ہوتی ہے ڈپریشن ٹینشن؟ آپ کو عرض کروں، ہم بدگمانیاں بڑی پھیلاتے ہیں، ہمیں لوگ اچھے نہیں لگتے، ہماری رائے مثبت نہیں رہتی. ہمیں اپنی مرضی کے حساب سے لوگوں کو ترتیب دینا ہے، اپنی آنکھ سے لوگوں کو دیکھنا ہے، اپنا زاویہ نگاہ ہے، اپنے دائروں میں بند ہے. او بھائی ہم دیکھو نا، میاں بیوی اگر گھر کے اندر میاں بیوی کا اتفاق نہ ہو تو گھر میں ساری سہولیات بھی ہو تو گزارا کرنا مشکل ہے. لیکن یہ بدگمانیاں کون پیدا کرتا ہے؟ اپنے قریبی لوگ پیدا کرتے ہیں. ویکھو منڈا تھکے آیا، پانی نہیں سو دیتا انہوں، بھائی اتنی سی بات ہے، آپ نے ہلکی سی بات ہی کی تھی، بالکل کوئی سخت بات نہیں. لیکن وہ خامد تو سوچنے لگ جاتا ہے واقعی بات تو ٹھیک ہے، اس نے تو پانی نہیں پوچھا. آپ چلے گئے اپنے کمرے میں، آپ کا وہ ساری رات انہوں نے لڑ کے جھگڑا کر کے گزار دی. اور میاں بیوی کے جھگڑے کا سب سے زیادہ نقصان ان کی اولاد کو اٹھانا پڑتا ہے. میں نے تڑپتے بچے دیکھے ہیں کہ ابا لڑتا ہے، روتی بیٹیاں دیکھی ہیں کہ جوان بچیوں کے ہوتے ہوئے بھی باپ اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ بدگمانیوں کو عروج ہے، غلط فہمیاں پال کے جما لیتے. اچھا گمان، اچھی سوچ، اور وہ آپ کے تزکیہ نفس کی سوچ کو مضبوط کرے گی. مسلم شریف میں لفظ ہے، حضور نے فرمایا اچھا سوچا کرو، اچھا سوچنا بھی عبادت ہے. تم گمان اچھا رکھو، اچھا گمان. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے سوچنے کا. 10 دن نبی پاک نے طائف میں قیام کیا. یہاں 2 منٹ کوئی شخص کسی سے ذرا ٹکرائے تو پھر اس کا لہجہ دیکھیں آپ، دیکھنے والا ہوگا. 10 دن حضور نے قیام کیا ہے اور ان کو تبلیغ کی ہے اور جواب میں پتھر کھائے. اور جب کریم واپس آئے ہیں، ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں، پر معاف وہ کرتا ہے جس میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی. وہ کہتا میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے. جب واپس آئے، 7 غلام نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے تو حد کر دی. عرب کی جو روایتی مہمان نوازی تھی وہ بھی نہیں کی، جو مزاج تھا اخلاقیات کا وہ بھی بھول گئے. دین قبول کرنا، کرے دعا یہ تباہ ہو جائے. یہ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن ایک ہمت کرو نا، اپنی ذاتی دشمن کے لیے ایک دعا کر کے تو دیکھو بھلا. ایک ہمت کرے نا. یہ کئی دفعہ سنا ہے نا حضور دشمنوں کی ہدایت کی دعا کرتے،
تو ایک ہمت کرے نہ کسی ایک ذاتی دشمن کے لیے جو ذات کا دشمن ہے، نظریے کا نہیں، اس کے لیے کر کے دیکھو نا ایک دعا بھلا، یہ ہمت کرو، یہ بھی تو حضور کا طریقہ ہے نا۔ لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم نے سنتیں بھی 4-5 موٹی موٹی یاد کی ہیں۔ داڑھی عظیم سنت ہے، پگڑی عظیم سنت ہے، مسواک عظیم سنت ہے، لیکن میرے بھائی سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا، دل صاف رکھنا بھی تو سنت ہے نا، غیروں کے لیے دعا مانگنا بھی تو سنت ہے نا، کسی کے حق میں نرم رہنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا، خیر خائی بھی تو نبی پاک کی سنت ہے۔ ان پر توجہ کب ہوگی؟ آپ غور کریں، عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے تباہ ہو جائے، تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے۔ جس طرح بندہ بچوں کے بارے میں ذہن نہیں بناتا کہ ابھی بچہ اسے پتہ ہی نہیں، اللہ ہدایت دے دے، تو غلام نے عرض کی حضور ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یہ میرے محبوب کا گمان ہے، یہ حضور کی سوچ ہے، یہ نبی پاک نے مثبت رویوں کو فروغ دیا ہے سوسائٹی میں۔ کریم فرمانے لگے یہ نہیں نہ مانتے تو میں پھر بھی ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔ ان کی نسلوں کے بارے میں خوشگمانی، ان کی نسلوں کے بارے میں۔ ہم نے تو اپنے بچے مایوس کر دیے، اور تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے ورگے بندے نہیں کامیاب ہو سکتے۔ کس کو کہہ رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو، اپنے شاگرد کو، اپنے عقیدت مند کو، اپنوں کو کہہ رہے ہو۔ وہ میرے پاس ایک بزرگ اپنے بچے کو دم کرانے لائے تو انہوں نے اتنی لمبی لسٹ شکایتوں کی کھول دی، کہنے لگے جی 4 بچے ہیں، یہ ضدی بھی بڑا ہے، نکما بھی بڑا ہے، نلائق بھی بڑا ہے، بات بھی کوئی نہیں سنتا، سارے گھر میں رٹا ہی اس کا ہے۔ تو میں نے بڑے ادب سے انہیں عرض کیا کہ آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنا، آپ اسے پکا کر رہے ہیں بیچارے کو، یہ کٹ جائے گا اپنی فیملی سے، کبھی ایسا کام نہ کریں آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو غیر محسوس طریقے سے، اگر آپ کو اس میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو اس طرح کر کے اس کی تربیت کریں کہ اسے محسوس ہی نہ ہو مجھے ٹرین کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانوں کے مالک ہیں، محبوب کسی کا نام لے کے اگر نصیحت کرتے تو وہ واری صدقے جاتا، لیکن کریم کو کبھی کسی کی شکایت ملتی تو حضور مطلق بات کرتے، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے اب یوں کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوستو، رب کی مخلوق کے بارے میں اچھا گمان، اچھی سوچیں، یہ پتہ چلے گا کہ آپ تزکیہ نفس کی طرف جا رہے ہیں، طہارت نصیب ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر چاہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے حق میں رائے عامہ ہموار کر دی ہے۔ اگر انہوں نے چاہا ہے، کسی شخص نے جا کے کہا جناب آج فلاں شیخ کے مل کے آیا ہوں، تقریر سن کے آیا ہوں، کیا بات ہے، بڑا لطف آیا ہے، کیا بات، لیکن اب وہ بدگمانی پیدا کرنی ہے نا، فوراً ایک بات چھوڑیں گے، او تے ساری گلا ٹھیک نے، ہنسے نہیں سن ذرا صحیح کر کے، یہ طریقہ اس طرح کا نہیں، بیٹھے ٹھیک، بھائی وہ انسان ہے، 99 خوبیاں نظر آئی ہیں، بحیثیت انسان بھی 1-2 رہ جاتی ہیں، تھوڑی گنجائش تو دے اللہ، اچھا گمان تو، اور پھر اس کا ابلاغ کریں گے، ہلکا ہلکا دوسرے کو بتائیں گے، وہ تو نے دیکھا کیسے بات کر رہا تھا، وہ تو نے دیکھا آنا جانا کیسا تھا، وہ تو نے غور کیا ہے اس کا۔ وہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ 6-7 جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے، اب مجھے کوئی شخص روک رہا ہے اگر باہر کہ آپ رکیں، تو جہاں آگے پہنچنا ہے وہ یہ تو پوچھ ہی نہیں رہا کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے، وہ کہہ رہے ہیں پہنچے کتنے ہو، اچھا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں پہنچے کہاں، اور بلا کے چاہے بٹھا دے، اس وقت اتنا مشکل کیا ہوتا ہے، پہنچے نہیں آپ، لیٹ ہو گئے، پریشان ہے، اور پھر ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں بلا تاخیر، ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں، رات 1 بھی بج جائے تو نقیب محفل نے یہی کہنا ہے بلا تاخیر، کیونکہ اس بیچارے رٹا یہی لگایا ہوا، اللہ ماشاءاللہ۔ تو اب وہ میں جا رہا ہوں، لوگ ملنا چاہ رہے ہیں، میں بڑی تکلیف بعض اوقات محسوس کرتا ہوں کہ یار ان لوگوں سے مل لیتا، لیکن وہ دیکھنے والا اچھا گمان کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا، اسے رکنا چاہیے تھا،
لیکن وہ اس مشکل کو نہیں سمجھتا کہ جناب کس طرح اچھا گمان جب آپ سوسائٹی میں کرتے ہیں پھر اس کا ابلاغ بھی ہوتا ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے. کوئی انہوں نے دنیا داری نہیں بنائی تھی. جس آدمی نے جوتے نہ خریدے ہوں پہننے کے اس کا کسی سے کیا رٹا ہوگا, لیکن مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے. تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشا. لوگ باز آتے ہیں کوئی شکوہ کرنے سے, جس بندے کا کوئی رٹا نہیں کسی سے ان پر بھی الزام لگا دیا. شکوہ شروع ہو گیا, بدگمانی. کیا ہوا جی؟ ایک تاجر کہنے لگا جی بابا صرف جمعے والے دن فرض ہی پڑھتا ہے, باقی نماز ہی نہیں پڑھتا مسجد میں. یہ مسجد کے امام پر بعض لوگ بڑی سختی کرتے ہیں, کہتے ہیں عصر کی پہلی 4 سنتے نہیں پڑھتا. تو میں نے کہا ضروری ہوتی تو اللہ رسول فرض کرتے, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جس چیز کو اللہ رسول نے ضروری قرار نہیں دیا آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہا جناب حضرت بشر حافی صرف فرض جماعت سے پڑھتے ہیں. اور اس نے یہ بات کئی لوگوں سے کی. دیکھو یار یہ درویش بنے پھرتے ہیں, بڑے پیر ہیں, اور یہ صرف فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں مسجد سے. بہت سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالآخر ایک دن ایک صاحب نے کہا یار تو پتہ ہی کر لے کدھر جاتے ہیں. حضرت نے مسجد میں باجماعت نماز جمعے کی ادا کی, مسجد سے باہر نکلے اور پھر دوڑ کے, اب وہ پیچھے چھپتا چھپاتا تجسس کر رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے کدھر جاتے ہیں. حضرت نے جیسے ایک دکان سے نان خریدے تو کہنے لگا خو مولوی کو بھوک نے ستایا تھا, سنتیں چھوڑ دی اس نے. تھوڑا آگے بڑھے تو کباب خریدے, کہنے لگا عمر دیکھو اور زبان کے ذائقہ دیکھو. حضرت آگے بڑھے تو جنگل کا راستہ لیا, کہنے لگا یہ لوگوں سے چھپ کے کھائے گا. کہتا ہے چند قدم میں آگے بڑھا تو ایک کچے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر حضرت نے اس کو کھولا. پہلے بجایا کہ میں آ گیا ہوں, پھر اسے کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی تو سامنے ایک معذور فالج زدہ آدمی بیٹھا ہے. شیخ دوڑ کے گئے, مٹکے سے پانی پیالے میں ڈال کے پہلے اس کا منہ دھویا, پھر اسے سیدھا کر کے بٹھایا اور پھر لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں رکھا اور ساتھ ہی کہنے لگے معاف کر دینا, جمعے کا دن تھا, لیٹ ہو گیا ہوں, ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی, ابھی تو میری بقیہ نماز رہتی ہے. وہ شخص کہتا ہے میں کبھی نہیں رویا تھا, پر میں دروازے پہ کھڑا تڑپ رہا تھا. یار یہ ذوق ہم نے انسان, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ایمان والوں بہت سے گمانوں سے بچا کرو, بعض گمان بھی گناہ. میں نے سوچا ہی نہیں جو آدمی اتنا بڑا, جو کام بڑا تھا میں اسے کیا سمجھتا تھا. کہتے شیخ ابھی کھانا کھلا ہی رہے تھے, میرے آنسو چمک ہی رہے تھے کہ وہ بوڑھے اور بیمار نے جو اگلا جملہ کہا تو پھر میری چیخ نکلی اور حضرت کو پتا چلا کہ میں موجود ہوں. وہ بیمار بزرگ کہنے لگے شیخ آپ کتنے کو سال آئیں گے؟ 14 سال ہو گئے آپ روز آتے ہیں. مجھے تو میرے اپنے بھی چھوڑ گئے, ہر روز آتے ہو, 2 وقت روٹی دیتے ہو, لباس بدلتے ہو, نہلاتے ہو. تو کہتے شیخ نے ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھے, ایک باری میریاں اکھیاں جو انہوں نے اتھرو پونجے سن, ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آ ہوزاری دا. کہتے انہوں نے آنسو پونچھے اپنے ہاتھوں سے اور پھر دوسرا لقمہ دے کے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے سارا شہر میری عزت کرتا ہے. لوگوں کا خیال ہے شاید میں نفل زیادہ پڑھتا ہوں, صدقات زیادہ کرتا ہوں, وہ تو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی. آپ خوش گمان کیوں نہیں ہوتے؟ اچھی رائے قائم کیوں نہیں کرتے؟ رویوں کو مثبت کیوں نہیں کرتے؟ بیٹی کی شکایت آ گئی ہے میکے سے, کام نہیں کرتی ٹھیک سے, اسے تو اڈا نہیں ابالنا آتا ڈب سے. تو ابا جی وکیل بن گئے, اماں وکیل بن گئی. کہنے لگی بچی ہے, سیکھتے سیکھتے تو مہربانی کرو نا یہی والا کلیہ بہو کے لیے بھی استعمال کرو.
یہ بہو کے لیے بھی کہو کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے جب آپ کا بیٹا اعتراض کرے کہ کھانا ڈھب سے نہیں بناتی تو انہیں کہو شہزادی تھی اپنے باپ کے گھر میں، وہ اگرچہ غریب تھا پر بیٹی کی خواہش پوری کرتا تھا، اس نے لاڈ سے رکھی تھی، اٹھتی تھی کام کرنے کے لیے اور اماں اٹھاتی تھی تو ابا کہہ دیتا تھا ساری عمر کام بھی کرنے سو، پتہ نہیں اگلے نے کی سلوک کرنا ہے، چل میری دھی نو 4 دن سکون نہ رہ لین دے۔ یہ لاڈلی تھی، کسی کی شہزادی تھی، تیرے گھر آئی ہے چھوڑ چھاڑ کے، اور تیری خوش گمانی کیوں قائم نہیں ہوتی؟ کیوں بدگمان ہے ہم اتنے؟ ہمارے لہجے کڑوے کسیلے، اور کسی کے بارے میں ہم سے رائے لی جائے تو وہ رائے اس طرح کی ہے کہ جیسے ترمذی شریف میں حدیث ہے، یہاں علماء بیٹھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، میری امت گمراہی پر جمع، لیکن ہم سے پوچھو تو 3-4 لوگ ہی ٹھیک ہے بس جو ہمارے ساتھ ہوتے، حضور تو فرماتے جمع ہی نہیں ہوگی گمراہی۔ تو نے کیسے یہ طے کر لیا کہ سارے لوگ ہی خراب ہو گئے؟ اللہ نے اتنی خوبصورت مخلوق بنائی ہے، تجھے حسن ہی نظر نہیں آتا، تجھے اس میں خوبیاں ہی دکھائی نہیں دیتی، تو پیار ہی نہیں کرتا، تیرے لہجے میں محبت ہی نہیں ہے، تیرا انداز ترچھا ہے، کڑوا ہے، کسیلا ہے، تو بات کرتا ہے تو آگ اگلتا، تو رائے دیتا ہے تو اس میں۔ اور پھر ایک اور بات بھی، جو پاکیزگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی تو ساری نظر ہی اپنے گناہوں پہ ہوتی ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا بڑا کھل کھل کے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بڑا جناب ہمارا انداز عجیب ہوتا ہے کہ جیسے بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے، لیکن اپنی کوتاہیوں پر نظر ہی نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زمانے کے عیب اچھل اچھل کے آتے ہیں، کمزوریاں اچھل اچھل کے آتی۔ صاحب مکتوبات 2 صدی نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو ایک دفعہ حکم دیا گیا تھا کہ بستی میں سب سے اچھا آدمی ڈھونڈ کے لائیں، تو اب جسے حضرت موسیٰ اچھا کہیں گے بھلا کتنا کو اچھا ہوگا؟ جناب کلیم نے ایک متقی پرہیزگار ظاہر و باطن کا حسین آدمی ڈھونڈا، مالک یہ سب سے پرہیزگار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اس نیک آدمی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا بستی میں جو سب سے گناہگار ہے وہ تو نے ڈھونڈنا ہے، نیکوکار میں نے ڈھونڈا ہے، اب سب سے گناہگار آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جو نہیں بول رہے ان کی بھی ہے کہ نہیں؟ بس میں سوئی میرے سامنے آپ فکر نہ کریں، اور میں تو ویسے ہی تقریر بڑی تھوڑی کرنے کا عادی ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل طوفان نے بھیجا لانے سے بھی یا چشم فائدہ، 2 اشک ہی کافی ہے اگر اثر کرے تو۔ عزیز اس کو نیک کو حضرت کلیم نے ڈھونڈا علیہ السلام، اور کہا اب تو نے ڈھونڈ کے لانا ہے۔ میرا خیال ہے میری اور آپ کی ڈیوٹی لگتی نا برا آدمی ڈھونڈنے کی تو بس کوئی بندہ اچھا بچتا ہی نہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تو نے ڈھونڈ کے لانا ہے، تو اس بندے نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا حضور یہ کام میرے والا نہیں، میں نے تو کبھی پلٹ کے کسی کے عیب دیکھے ہی نہیں، مجھے ڈر آتا ہے، میں تو کمزور ہوں، مجھے خوف آتا ہے، سے ثبوت نہ منگو میتھوں، اے نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم مینو کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے پھر واصف ہی ہوئی۔ میں تو مسکین ہوں، میرے ذمہ نہ یہ کام لگائیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا، یعنی سے ثبوت نہ منگو میں تو، اے پلا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، پھر واصف ہی ہوئی۔ کہا حضور میرے ذمہ نہ لگائیں، میرے لیے مشکل ہے۔ فرمایا آپ نہیں کرنا ہے۔ اب ایک برا آدمی ڈھونڈنے کے لیے نا
उस शख्स ने 3 दिन की मोहलत ली, एक बंदा ढूंढना है, एक बंदा बुरा देखने ढूंढने के लिए 3 दिन लगा दिए। कहा जनाब मैं इसी वक्त इसी टाइम इसी जगह बुरा बंदा ढूंढ के जो आपने हुक्म दिया है कोशिश करूंगा। सूफिया ने लिखा है तीसरे दिन उस मुकर्ररा वक्त पे जब वो आए ना, तो पता किस तरह आए, अपने गले में रस्सी बांधी। मैं मिस्कीन पुराना खादम, और रस्सी का सिरा हजरत कलीम के हाथ में दे के कहने लगे हुजूर कुछ लोगों की गलतियां मुझे नजर आई थी, पर उनका मुझे सिर्फ शक था, और जो मेरे अपने अंदर है उनका मुझे पक है। जो दूसरों के अंदर कमजोरियां थी उनका सिर्फ शक था कि शायद ये काम ये, लेकिन अपना तो पक है। लिहाजा इस बस्ती में सबसे बड़ा मुजरम मैं ही हूं। बताएं ना भला रब कैसे राजी होगा, बताएं भला वो मुझे कैसे माफ करेगा। खताओं के दरगुजर के लिए क्या पढ़ूं तो करीम करम करेगा। हजरत मूसा ने सीने से लगा के फरमाया यही तो तेरी आजजी है जिसके सबब से अल्लाह ने सब पर दर्जा अता फरमाया। यही तो तेरा मकओ मेरे संगियों मेरे दोस्तों। माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप वो इंसान का ना सबसे कीमती असासा होते हैं। यानी माँ बाप की जिंदगी में इंसान ना कुछ बेपरवाह भी हो तो गुजारा हो जाता है, कुछ फिक्रों से वो आजाद होता है। हमारे यहाँ ना माँ बाप की खिदमत का लोगों ने तर्जमा बड़ा अपनी मर्जी का लिया हुआ है। माँ बाप की खिदमत करनी है, खर्चा देना है। कई अब्बा जी को हज करा के ना अपने अब्बा जी को तो गली में बता रहे होते हैं अब्बा जी नु हज ते मैं कलिया और भाई तेरे अब्बा जी थे ना। एक ख़त्म शरीफ पे मैं इसाले सवाब की महफिल में हाजिर था, तो वो अपने अल्लामा साहब को कह रहे थे कि 50,000 अब्बा जी की तरफ से मस्जिद में दे रहे हैं, ऐलान कर दे। तो माइक मेरे आगे आ चुका था, तो मौलाना बेचारे मजबूर थे, वापस मांग रहे थे, मैं देना नहीं चाह रहा था। ये भी कभी कभी होता है ना, ये मुश्किल से मिलता है तो ये वापस दे दे, मुश्किल होता है ये भी काम। तो वो वापस लेना चाह रहे थे। मैंने कहा मसला क्या है? कहने लगे जिन्होंने 50,000 मस्जिद दिया और कहते हैं अब्बा जी की तरफ से ऐलान कर दें। तो मैं कहता उन्होंने पूछो अब्बा जी जो जो इन्होंने दे गए ने उन्होंने भी ऐलान कराया कि इंजी दे गए ने? इनसे पूछो, वो सारी दुकानें प्लाट प्लाजे अब्बा ने ऐलान कराए कि फ्री में दिए। ये इतनी लाखों करोड़ों की जायदाद में से 50,000 अब्बा के नाम पे दे रहे हैं और सारी दुनिया को बता रहे हैं। ये समझ नहीं आती। बच्चे समझते हैं कि खर्चा देना ही माँ बाप की खिदमत है। माँ बाप की असल खिदमत उन्हें टाइम देना है, उनके पास बैठना है, उनसे मशवरा करना है। आंखें पत्थर की हो जाती है माँ की दरवाजा देख देख कि तू कब आएगा। वो ना जी आप जरा आप सर्द खाने में रख दे अब्बा जी को, मैं 3 दिन की बस आप रखे, मुझे फ्लाइट मिल गई है। तो पहले क्यों नहीं मिली? वो तो पूछता फिरता था लोगों से कि बताओ कि बर्तानिया की टिकट कितने की है। उस वक्त तू क्यों नहीं? वालिदैन को दोस्तों को फोन करते हो ना, आज रोटी ना खाना बाहर खाएंगे, तो कर एक फोन अब्बा जी को भी, अब्बा जी मेरे आने तक रोटी ना खाना। एक फोन कर तो सही, उस दिन उनको शुगर की दवाई नहीं खानी पड़ेगी, उस दिन उनको नींद की गोली हो। मेरे पुत्र का फोन आया, तू बीमार अम्मा को फोन कर, रोटी मैंने तेरे हाथ की खानी है, देखना वो बगैर दवाई के उठ के रोटी पकाएगी। लेकिन वो जो देने वाली चीज थी वो तो दी नहीं, टाइम ही नहीं दिया, तवज्जो ही नहीं दी, गौर ही नहीं किया। हजरत एक शेख गालबन शेख अबू सईद के बारे में साहिब रसौला कुशैरिया ने लिखा है, फरमाते हैं मैं हज करने जा रहा था, नफली हज था मेरा, मेरी तरबियत के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए लिखा है उन्होंने। मेरा नफली हज था, दूसरा तीसरा तो घर में मैं बैठा था, तो मेरी वालदा ने मुझसे पानी मांगा। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं शेख भी हूँ, अल्लामा साहब भी हूँ और हाजी भी हूँ, कल जा रहा हूँ। तो चूंकि हमें आदत हो जाती है ना, जूते कोई और ही उठाता है, पानी कोई और ही पकड़ाता है, हालांकि ये बहुत बड़ी मुसीबत है अगर लग जाए तो।
حضرت شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ زرعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں علماء کے استاد تھے، تو کبھی گفتگو کرتے تھے تو کہتے تھے میرے ساتھ ہزاروں لوگ وابستہ ہیں، پر شکر ہے میں اپنا جوتا خود ہی اٹھا لیتا ہوں، میں اس مشقت کا شکار نہیں ہوں، اس تکلیف میں نہیں آیا کہ میرا پروٹوکول بنتا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہے میں تو حج پہ جا رہا ہوں اور پھر میرا اعزاز بھی ہے، تو پانی چھوٹا بھائی بھی پلا دے گا تو عرض کیا؟ میں نے چھوٹے سے کہا او بھائی اماں کو پانی دینا۔ اٹھا، اس نے پیالہ اٹھایا اور مٹکے سے پانی ڈال کے والدہ کو پیش کیا، تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یار سینکڑوں میل پہ حج کرنے جانا تیرے لیے آسان ہے، اور 2 قدم پہ اٹھ کے اماں کو پانی پلانا مشکل ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ حاجی کہیں گے، نعرے لگائیں گے، کچھ نہ کچھ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض سے کفر کرتے ہو، اپنی من چاہا دین، یعنی یہ مسئلہ سارے مردوں کو یاد ہے کہ 4 شادیاں کرنا جائز ہے، تو بھئی دین میں اور بھی تو کئی چیزیں جائز ہیں، وہ کیوں نہیں یاد کی ہوئی؟ یہ سب نے یاد اپنی مرضی کی چیزیں اخذ کی ہیں۔ تو میرے عزیز شیخ فرماتے ہیں میں نے حج کا ارادہ ملتوی کیا اور میں نے سوچا 1 سال پورا ماں کی خدمت کروں گا اور اگلے سال حج کرنے جاؤں گا، کیونکہ میرا نفل حج ہے۔ تھوڑا سا چیزوں پر غور کریں۔ پہلے تو ہمیں بچوں کو کہنا پڑتا تھا نا موبائل کم چلائیں، اب بچے کہتے ہیں کہ ابا اچھی سے کہیں کہ جب گھر آئیں تو تھوڑی دیر موبائل تو بند کیا کریں۔ کو ہم نے بھی اپنی دل کی بات کرنی ہوتی ہے، گھر والی کہہ رہی ہوتی ہے 2 منٹ اسے چھوڑو، ہم تو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ ماں باپ کو وقت دیں، اور آخری گزارش یہ کرنی ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر بھی وہ ماں باپ ہیں۔ 12 حق اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھے ہیں والدین کے وصال کے بعد جو اولاد کے ذمے ہوتے، تجہیز و تکفین ہے، جنازہ ہے، تدفین ہے، جنازہ ہے، پھر اگر ان کے ذمے قرض ہے تو کوشش کرے اولاد اگر ہمت کرے تو قرض ادا کرے، ان کے لیے روز دعائے بخشش کرے، ان کے دوستوں سے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اور یہاں تک لکھا ہے امام سیوطی نے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جسے دیکھ کے لوگ دنیا سے گئے ہوئے والدین کو بھی باتیں کریں۔ وہ تھوڑا اپنے لہجوں پر، عملوں پر غور کرے کہ میری وجہ سے کہیں میرے قبیلے کو، میرے والدین کو کوئی شخص بات نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے بڑے لوگ تعریف کرتے ہیں، پر یہ تعریف بڑی مزیدار ہوتی ہے، کسی چنگی ماں دا پتر ہے، یہ بڑی مزیدار تعریف ہوتی ہے، اس میں بڑا حسن ہوتا ہے اگر آپ قبول کریں۔ میرے عزیز کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے سبب سے لوگ والدین پر انگلی اٹھائیں، اپنے لہجوں میں مٹھاس لائیں، طبیعت کو ہلکا پھلکا کریں، اور یہ جو اعزاز اور پروٹوکول اور میں بھی ہوں اس زندگی سے نہ اٹھ بلیا نہ چلو تھے وسیع جتے وس دے نہیں سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو منے، تھوڑا سا نا بالکل نارمل سی لائف گزارے، زیادہ چکر میں نہ پڑے کہ میں بھی ہوتا ہوں، مجھے بھی ہونا چاہیے، میرا بھی نام ہونا چاہیے۔ اس سے تھوڑا سا نا آپ زمین پہ رہیں گے تو زمین والوں سے رشتہ قائم رہے گا، آپ لوگوں کے بیچ رہیں گے تو اس میں آسانیاں ہوں گی۔ اپنے والدین سے خصوصی تعلق پیدا کریں، ہر روز صبح ان کے اصالے ثواب کا بندوبست کریں، پابندی سے قبرستان جائیں۔